السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو کچھ دیر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور مزید کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور مزید کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا، اور مزید کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو کچھ دیر دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ رب العزت نے یوں تو بہت سارے احکامات، بہت سارے عبادات اور بہت سارے ایسے چیزیں بیان فرمائی ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی سے کوسوں دور چلی گئی ہیں یا چلی جا رہی ہیں۔ دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے 5 چیزوں کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے خطبہ میں ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان بندہ کا دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 حقوق بیان فرمائے ہیں، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 ایسے حقوق ہیں جن کو دونوں مسلمانوں کو مل کر اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے اندر ہماری اور آپ کی کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ 5 باتیں ہیں جن میں کچھ باتیں جو ہیں ہم اور آپ، کچھ باتوں کے اوپر ہم اور آپ عمل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ باتوں کے اوپر ہماری اور آپ کی عمل نہیں ہو پاتی ہے۔ میں نے خطبہ کے بعد ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رد السلامی، یعنی سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ، یا پھر سلام سے کلام کرو، یعنی سلام کو رد السلامی، سلام سے اپنے آپ کو شروعات کرو، یا یوں کہا جائے کہ دین کی جو شروعات اپنی کرو سلام کے ساتھ میں کرو۔ تو دوستو، ہم اور آپ سلام تو خوب اچھی طرح سے کرتے ہیں، لیکن سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس انداز سے ہمیں اور آپ کو سلام کرنی چاہیے، اس میں ہمیں اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔
دوسرے نمبر پر آتا ہے وعیادت المریضی، یعنی اگر کوئی بیمار ہے، کوئی آپ کا پڑوسی اپنا کوئی بیمار پڑ جاتا ہے یا اپنا کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی عیادت کرنا، اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، اس کے بارے میں جان پہچان یا پھر یوں کہا جائے اس کی عیادت کرنا، یعنی اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کی خبر گیری لینا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے واتباع الجنائز، یعنی جنازے کی اتباع کرنا، یعنی جنازے کے ساتھ میں چلنا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے وإجابۃ الدعوۃ، یعنی دعوت کو قبول کرنا۔ دوستو ان تمام باتوں کے اوپر میں گنانے کے بعد روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے وإجابۃ الدعوۃ، یعنی دعوت کو قبول کرنا۔ اب کون سی دعوت مراد ہے اس کے بارے میں آگے آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ پانچویں نمبر پر آتا ہے وتشمیت العاطس، یعنی چھینکنے والے کے جواب دینا، یعنی اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے آس پاس میں، آپ کے آزو بازو میں اگر کوئی مسلمان بھائی یا کوئی بھی شخص چھینکتا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دینا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حقوق فرمائے ہیں، لیکن دوستو اس میں کچھ باتیں ہیں جو ہم اور آپ ادا کر لیتے ہیں، لیکن کچھ باتوں پر ہمیں اور آپ سے ادا نہیں ہو پاتی ہے، ہم اور آپ ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم اور آپ ان 5 چیزوں میں سے کچھ باتوں کو تو اپنی زندگی کے ساتھ میں خاص کر لیا ہے اور کچھ باتوں کو پشت کے پیچھے، یعنی اس کو چھوڑ کر رکھا ہے، اس کو بالکل ہی زندگی سے ختم کر دیا ہے۔ دوستو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے رد السلامی، یعنی سلام کا جواب دینا۔ اب ہمارے آس پاس میں، ہمارے پڑوس میں کچھ ایسے مسلمان بھائی ہیں جو سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اتفاق سے کوئی اگر سلام کر دیتا ہے، پہلی چیز ہم تو سلام ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی سلام کر دیتا ہے تو اس سلام کا جواب ہم دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو نیچا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو گھمنڈ سمجھتے ہیں۔ پتہ نہ کون سی باتوں کے اوپر ہم اور آپ گھمنڈ کرتے ہیں کہ سلام کا جواب تک کہ ہم دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ دوستوں میں بتا دوں کہ اگر کوئی مسلمان یا کوئی بھی انسان آپ کو اگر سلام کرتا ہے، اگر اس نے سلام کر دیا ہے تو آپ کو ہر حالت میں جواب دینا پڑے گا۔ آپ کے اوپر اب فرض ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ کو سلام کیا ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو، اگر اس نے آپ سے سلام کیا ہے تو آپ کو ہر حالت میں جواب دینا ہی پڑے گا۔ آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ سلام کریں۔ دوستو یہ ایسا عمل ہے، نہ تو اس عمل کو کرنے کے لیے ہمیں وضو کی ضرورت پڑتی ہے، نہ تو اس عمل کو کرنے کے لیے ہمیں مسجد جانے کی ضرورت ہے، نہ تو اس عمل کو لانے کے لیے ہمیں 40 دن یا کہیں جانے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم اور آپ صرف اور صرف اپنے دروازے کے اوپر اگر بیٹھ کر اگر ثواب حاصل کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارا مسلمان بھائی آتا ہے، اس سے ہم صرف سلام کر لیتے ہیں تو ہمیں اس پر 10 نیکیاں مل جاتی ہے۔ سلام کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ السلام علیکم، کم سے کم اگر اتنا ہم کہہ لیتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں مل جاتی ہے، اور اگر کوئی جواب دے دیتا ہے اس کو بھی 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے وعیادت المریض،
یعنی مریض کی مزاج پرسی کرنا، اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی خبر گیری کرنا، اس کا حال معلوم کرنا۔ دوستو، ہم اور آپ پہلی چیز تو جاتے ہی نہیں۔ اگر ہم سن لیتے ہیں کہ کوئی بیمار پڑ گیا ہے تو ہم یوں ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر وہی انسان اگر انتقال کر جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے گھر پر جاتے ہیں، اس کو صرف اور صرف دیکھنے کے لیے، تاکہ ہمارا آس پاس کا لوگ، ہمارے پڑوسی لوگ ہمیں کہیں کہ فلاں آدمی ہمارے گھر پر آیا تھا، ہمارا باپ دادا کا اگر انتقال ہو گیا تھا تو اس میں ہمارا پڑوسی دیکھنے اور ہمارے خبر گیری کرنے کے لیے آیا تھا۔ دوستو، میں بتا دوں، وہ انسان جب دنیا میں موجود تھا تو آپ اس سے جا کر نہیں دیکھیں، آپ نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی، اس کی حال خبر گیری نہیں لی، اور مر جانے کے بعد آپ جا رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ زندگی کے اندر چلے جاتے ہیں، اس سے حال خبر لے لیتے ہیں، اس میں دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی جو ہے تعلقات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، آپ کا یہ حقوق بھی ادا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی جو تعلقات ہے پہلے سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوستو، ہم اگر جاتے بھی ہیں تو جانے کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو آپ جائیں، اگر اس سے ملنے تو اس کے لیے کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ لے کر جائیں، کیونکہ اگر کوئی انسان بیڈ کے اوپر موجود ہوتا ہے تو اس کو اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کسی سے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں تو اس سے کچھ، اس کے پاس کچھ خرید کر نہ لے جا کر، بلکہ اس کے ہاتھوں میں کچھ پیسہ یا کسی بھی اعتبار سے اس کے ہاتھوں میں کچھ پیسہ تھما دے، اس کے حوالے کر دے، تاکہ اس کے بھی جو ضرورت ہے ان پیسوں سے اس کی پوری ہو جائے۔ دوستو، یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، لیکن ہم اور آپ اس کے بالکل الٹا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مریض کی عیادت کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے واتباع الجنائز، یعنی جنازے کے ساتھ چلنا۔ اس میں ہمارے مسلمان بھائی بہت اچھے طرح سے لگے ہوئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز اللہ رب العزت نے فرض کر دیا ہے۔ میرے دوستو، جنازے کے اگر نماز ہمارے اور آپ کے محلہ میں یا ہمارے اور آپ کے آس پڑوس اگر ہو جاتی ہے، جنازہ اگر تیار ہو جاتی ہے تو دور دراز سے لوگ آ کر جنازے میں شرکت فرماتے ہیں، لیکن اگر وہی فرض نماز کی بات آتی ہے تو کوئی بھی آدمی آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر جنازے کی بات سن لیتے ہیں تو کوسہ کوس جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور دور دور کا مسافرت کو طے کر کر، دور دور کے سفر کو طے کر کر ہم جنازے کی نماز میں شرکت فرماتے ہیں۔ دوستو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھیے، بلکہ دوستو، جنازے سے زیادہ اہمیت اگر کوئی چیز رکھتی ہے تو وہ ہے فرض نماز، کیونکہ جنازے کی نماز جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک آدمی محلہ یا گاؤں سے اگر ادا کر لیتا ہے تو تمام لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر فرض نماز آپ کی چھوٹ جاتی ہے تو اس کی ادا کوئی آپ کی جگہ پر نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ادا جب بھی آپ کو ہی کرنا ہوگا، اس کی قضا کریں گے تو آپ ہی کو کرنا ہوگا، اور ادا کریں گے پھر بھی آپ ہی کو کرنا ہوگا، اس کی کوئی بدل نہیں ہے۔ اس کی جگہ پر آپ اگر کسی کو نماز پڑھانا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن جنازے کی نماز ایسی ہے کہ اگر ایک آدمی بھی اگر نماز ادا کر لیتا ہے تو تمام لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ میرے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو جنازے میں بہت دلچسپی سے جا کر شامل ہوتے ہیں۔ دوستو، اس پر زیادہ باتیں نہیں کرنی ہیں، بلکہ چوتھے نمبر پر آتا ہے وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، یعنی دعوت کو قبول کرنا۔
اب دعوت سے کیا مراد ہے؟ کون سی دعوت ہے؟ یہ تبلیغ جماعت والی دعوت ہے یا دنیا کے کھانے پینے والی دعوت ہے؟ دوستو دونوں دعوت تو ایک ہی ہیں، بس اس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دعوت کو قبول کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کو مسلمان بھائی اگر کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ دینی دعوت دے یا پھر کھانے پینے کی دعوت دے، دوستو یاد رکھنی ہے، اگر وہ گناہوں کی طرف اگر دعوت دیتا ہے تو اس دعوت کو انکار کر دینا ہے، اس دعوت کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ دینی دعوت دیتا ہے یا وہ کھانے کی غرض سے ہو یا مسجد میں آنے کی غرض سے ہو یا کچھ دین کی باتیں بتانے کے لیے آپ کو اپنے طرف بلاتا ہے، تو وہ بھی دعوت دینا ہے، وہ بھی آپ کو اس دعوت کو بھی قبول کرنا ہر حالت میں ضروری ہے۔ میرے مسلمان بھائی، سب سے پہلے دعوت تو دیتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو پھر سامنے والا بندہ جو ہے وہ دعوت لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ دوستو ایک تو تبلیغی جماعت کی جو دعوت ہوتی ہے کہ چلیے نماز کے لیے، یہ تو ایک الگ دعوت ہے، لیکن ہم اور مسلمانوں کے خاص طور سے گھروں سے یہ دعوت نکلتی چلی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں پہ کسی کو دعوت دے کر کھلائیں، تاکہ اس سے ہمیں اور آپ کو کیا دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوگا، سب سے پہلا، اگر آپ کسی کو دعوت دے کر کھلاتے ہیں اپنے گھر پہ تو آپ کی رشتہ داری جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر سامنے والا بندہ اگر آپ سے نفرت کرتا ہے، اگر آپ نے اس کو اپنے گھر دعوت دے کر بلا کر اس کو کچھ کھلا پلا دیا تو اس سے اس کے دل میں اور زیادہ آپ کے لیے محبت بڑھ جائے گی کہ میرا فلاں بھائی نے مجھے اپنے گھر پر بلایا، میری مہمان نوازی کی، مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ اس سے ہوگا کیا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے اور زیادہ محبت بڑھ جائے گی، اور اس سے جہاں وہ آپ سے کہیں نفرت کرتا تھا وہ اس کے دل میں اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ آپ کو ہمیشہ عزت کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ پہ آپ کی زندگی گزرتی رہے گی، اور آپ کو اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے 5 چیزوں کا حکم فرمایا تھا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر بھی عمل ہو جائے گا، اور ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے، آپسی محبت ہے، آپسی بھائی چارگی ہے، وہ بھی اپنی جگہ قائم دائم رہ جائے گی۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے وتشمیت العاطسی، یعنی چھینکنے کا جواب دینا۔ دوستو اگر ہمارے پڑوس میں اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی چھینکتا ہے تو اگر ہم نے اس کی اپنے کانوں سے اس کی چھینکنے کی آواز سن لی ہے تو اس کا جواب دینا ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس چھینکنے والے کے جواب دیں۔ اگر کوئی شخص چھینکتا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ دوستو اس چیز میں بھی ہم اور آپ کمی کوتاہی کرتے ہیں کہ کسی کو چھینک آتی ہے اور ہم سن لیتے ہیں، پھر بھی ہم اس کی جواب نہیں دیتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کو کیا پڑھنا ہے۔ اس کے جواب میں اگر کوئی چھینکا ہے تو اگر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ تو دوستو میں بتاتا ہوں، اگر کوئی شخص چھینکتا ہے، اگر وہ الحمدللہ کہہ دیا ہے تو پھر آپ یرحمک اللہ کہہ دیں۔ اگر وہ الحمدللہ نہیں بھی کہتا ہے پھر بھی آپ یرحمک اللہ اگر کہہ دیتے ہیں تو آپ کے طرف سے جو چیز آپ کے اوپر ذمہ داری تھی اس سے آپ بری ہو جاتے ہیں، وہ چیز آپ کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، اور 2 چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل بھی ہو جاتی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو مل جاتا ہے، اور دوسرا اگر کوئی شخص جانکار نہیں ہوتا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص چھینکے تو اس کے جواب میں یہ کلمات کہے جاتے ہیں، اور یہ کلمات کہنا ہر حالت میں ضروری ہے۔ دوستو یہ 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حقوق بتایا تھا، یہ تمام باتیں ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اور آپ یہ 5 چیزوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا عمل کرنے والا نہیں ہے، ہمیں ہی ہر حالت میں عمل کرنا پڑے گا۔ دوستو اگر ہم ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو شاید کہیں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت
العزت یہی ذریعہ بنا دے کہ ہماری اور آپ کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا